السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 214، آیت نمبر 16 سے 19 تک، لیسن نمبر 214، آیت نمبر 16 to 19۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لقمان خطاب کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، انداز وہی انتہائی محبت بھرا ہے۔ اے میرے بیٹے، اور باپ کو بیٹے کی نصیحت اس لحاظ سے بھی اہم ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے باقی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، زیادہ بھلائی چاہتے ہیں۔ تو اگر عام اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، یعنی کوئی بھی باپ ہو، کسی بھی طرح کا، کسی بھی کیریکٹر کا، کسی بھی مذہب اور دین کا ماننے والا، وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہے گا اور اپنی سمجھ کے مطابق بہترین ہی پسند کرے گا۔ تو اس پس منظر میں بھی ان کی اس نصیحت کو سامنے رکھیے کہ انہا، بے شک وہ، یعنی وہ بات یا خصلت یا کوئی کام عمل، ان تکو، اگر ہوگا، تکو اصل میں تکن تھا، نون جو ہے وہ تکن کا گر گیا ان کی وجہ سے، ان یہاں حرف شرط ہے، تو حرف شرط جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے نون گر جاتا ہے۔ ان تکو، اگر ہوگا، مثقال، ہم وزن، فا قاف لام سے، حبتن، ایک دانے کے، من خردلن، رائی کے، اور رائی کا دانہ باریک ترین دانہ ہوتا ہے، رائی کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو مقدار میں کسی چیز کے حقیر ترین ہونے کے لیے رائی کے دانے کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بات یا کام ایک رائی کے دانے برابر بھی ہوا، فتکن، پھر وہ ہو، یہ تکن بھی تکون تھا، فی صخرتن، چٹان میں۔ صخرہ کہتے ہیں بلند اور بڑے پتھر کو، بہت بڑا پتھر جو بلندی میں اوپر تک چلا گیا ہو، یعنی پہاڑ نہیں ہے، چٹان ہے یا پتھر ہے جو زمین سے کافی اونچا چلا گیا ہو، یعنی ہل اور ماؤنٹین نہیں ہے، پتھر ہے بڑے سائز کا، یا چھوٹا سا بلند پہاڑ جتنا آپ سمجھیں۔ فتکن فی صخرتن، تو وہ ہو کسی پتھر کے اندر، چٹان کے اندر، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ، یعنی نکال لائے گا اس کو اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، باریک بین ہے، خبیر، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی بہت باریکی کے ساتھ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں لقمان بیسیکلی اپنے بچے کو اللہ تعالی کی عظیم قدرت اور اس کے عظیم علم کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر علم رکھنے والا ہے، کس قدر خبر رکھنے والا ہے، اور کس قدر وہ قدرت رکھنے والا ہے، کتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی رائی کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ تو اس لیے انسان اگر کوئی چھوٹا عمل کرتا ہے یا بڑا عمل کرتا ہے، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے یا کوئی بڑا کام کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کی عبادت ہے یا بندوں کی خدمت ہے یا کسی پر احسان ہے یا کسی کی خیرخواہی کا کوئی کام ہے، تو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے کردار میں یہ بات شامل ہو جائے یا اس کے یقین میں، اس کے ایمان میں کہ میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے اور میری ایک ایک بات سے باخبر ہے، تو اسے نیکی کرنے کے بعد ریاکاری کا شوق نہ رہے اور بندوں کو دکھانے اور بندوں کے سامنے لانے کی کوئی حرص نہ رہے،
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے کسی عمل کو نہیں بھی دیکھتا، نہیں بھی جانتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور واپسی اس کی طرف ہے، جزا دینے والا وہ ہے، لہذا وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی تعریف سے اور لوگوں کے اپریسیشن سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے اخلاق اور کردار کے اندر بے پناہ مضبوطی آ جاتی کہ وہ صرف سب کے سامنے ہی نہیں، چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے چھپ کے بھی کوئی غلط کام کیا تو میں کہیں بھی چھپ جاؤں، پہاڑ کے اندر بھی چھپ جاؤں، تو بھی اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن کرنے والے کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو اپنی عزت کتنی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی پرائیویسی کتنی عزیز ہوتی ہے، کسی کو کیا حق، کسی کو کیا اختیار کہ کوئی ہماری پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرے، ہر شخص اس بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ عنصر شامل کر دیں تو پھر 24 گھنٹے کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ آیت شیئر کی ہو، ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ کی ہو۔ ہم انہیں اپنے سے تو ڈراتے رہتے ہیں آنکھیں نکال کے، یا ابا سے تو ڈراتے رہتے ہیں، یا اس کے بعد برادری خاندان سے ڈراتے ہیں، یا لوگوں سے ڈراتے ہیں، یا مذہبی رہنماؤں سے ڈراتے ہیں، یا عزت بیزتی کے معیار دنیا کی نظر میں تو قائم کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ سے ڈرایا ہو کہ تم ہم سے چھپ کر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر سکتے ہو، کسی گوشے میں چھپ کے، کسی باہر نکل کے تم غلط حرکتیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ تم اپنی آئی ڈیز کو چھپا سکتے ہو، تم دنیا سے اپنے آثار مٹانے کے بہت سے طریقے ڈھونڈ سکتے ہو نئے نئے غلط کام کر کے، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اور جب تک کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، حقیقی معنوں میں تقویٰ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تقویٰ پیدا نہ ہو تو پھر انسان کو اس کتاب سے اور حق سے اور ہدایت سے صحیح رہنمائی بھی نہیں ملتی، کیونکہ پھر انسان وہ سچائی کو فیس نہیں کر سکتا نا، قبول ہی نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے حکمت کا راز۔ حکمت کا راز کیا ہے؟ لقمان کو جو حکمت ملی تھی وہ کیا تھی؟ حکمت کا راز ہے اللہ کا خوف۔ دوسرے لفظوں میں اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کے دل میں خوف خدا پیدا کر رہا ہے، اور خوف خدا ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ظاہر میں، باطن میں، حتیٰ کہ اپنے خیالات، احساسات، خواہشات، جذبات، ہر چیز پر چیک رکھنا سکھاتا ہے۔ وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے، وہ کیا غلطی کر رہا ہے۔ ذرا سا بھی اندر کا بیلنس بگڑتا ہے تو فوراً الارم بجنے لگتے ہیں۔ اور جب تک انسان خود اپنا نگران نہ بنے، اپنا نگران، تو کوئی کسی کی نگرانی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کے سامنے کتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ لوگوں سے ہٹ کے گزرتا ہے، جس میں نہ ہم ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں، نہ خاندان برادری کے سامنے ہوتے ہیں، نہ کسی اور کے سامنے، ہم صرف تنہا ہوتے ہیں۔ تو حقیقی اخلاق، کردار، تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اور اللہ کی ان صفات کا علم نہ ہو، اس کے کامل علم کا یقین نہ ہو۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پیار کا جو کلمہ ہے ایک بار نہیں، ہر بار، ہر نصیحت پیار کے ساتھ ہے۔ ہم کبھی کدکا ایک آدھ دفعہ جذبات میں آ کے کوئی پیار کی بات کر لیتے ہیں، پھر 10 مار کی کرتے ہیں، پھر اگر ایک دفعہ نہیں مانا تو دوسری دفعہ تو پیار بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے ہر دفعہ ایک ہی انداز سے خطاب، یا بنیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ محبت دلوں کو جیت لیتی. اگر اولاد کو یہ یقین ہو جائے کہ ماں باپ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کی کڑوی کسالی سب باتیں سہ لیں. جب اولاد اور ماں باپ کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہوتا، اعتماد کا رشتہ نہیں ہوتا، اور بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ دشمن ہیں ہمارے، تو پھر ان کی بات بھی نہ سنتے ہیں نہ ان پہ اثر کرتی. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سنگولر کا صیغہ ہے، اقم، تم ایک قائم کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت 1-to-1 بیس پر، 1-to-1 بیس پر. بہت سی چیزیں آپ اکٹھے بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہر بچے کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے الگ نسخہ کام کرتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ انڈیویجول اٹینشن بھی چاہیے ہوتی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو تمہیں پہنچے. یہاں پہلے تو حقوق اللہ میں سے سب سے اہم چیز نماز کی بات ہے، اور اس کے بعد صرف اپنی ذات کی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنا، اچھی باتیں دوسروں سے بھی شیئر کرنا، دوسروں کو بھی بتانا، کیونکہ وہ انسان خود بھی اچھائی پہ قائم نہیں رہ سکتا جو دوسروں کی فکر نہ کرے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو سنبھالتے ہیں، وہ آپ کو سنبھالتا ہے، آپ ایک دوسرے کی سپورٹ بن جاتے ہیں. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور صرف امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر بھی کرنا، برائیوں سے بھی روکنا. اس ساری نصیحت میں ایک چیز آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی کہ لقمان اپنے بیٹے کا کانشیس سکھا رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو ڈیولپ کر رہا ہے، اس کی تھنکنگ کو مضبوط کر رہا ہے کہ وہ خود سوچے، اس کا ضمیر جاگے، اس کا کانشیس کام کرے. کیونکہ نماز تو انسان بے سوچے سمجھے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف وہ کر سکتا ہے جس کا ضمیر جاگتا ہو. مردہ دل لوگ، بے حس لوگ، بے ضمیر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی بے خبر ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے آس پاس کون کیا کرتا ہے. کوئی اچھا کرے تو بھی فکر نہیں، کوئی برا کرے تب بھی پرواہ نہیں، صرف اپنے لیے جیتے. کبھی خیال آ جائے تو ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، دوسروں کی فکر نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان خود کو کتنا بھی صاف کرتا رہے، اگر اس کا ماحول صاف نہیں ہے، مثلاً آپ نہا دھو کے بیٹھے لیکن گھر گندا ہے تو کیا ہوگا؟ اڑ اڑ کے گندگی واپس آپ پہ ہی آ پڑے گی. تو اسی طرح اگر آپ کے بچے خود نیک ہیں، آپ ان کو گھر میں تربیت دے رہے ہیں اور دے کے باہر بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو اگر یہ تربیت ساتھ نہیں دے رہے کہ جاگتے رہنا اور ہوش سے رہنا اور ہوش سے چلنا، اور جہاں ضرورت محسوس کرو اچھائی شیئر کرنا، دوسروں تک بھی لے جانا، اور جہاں برائی دیکھو اس کو روکنا، تو جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوتا آپ کی تربیت بھی کام نہیں کرے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اقیم الصلاۃ ذاتی زندگی سے متعلق ہے اور امر بالمعروف اجتماعی زندگی سے متعلق. ایک طرح سے سیوک سینس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں آنکھیں بند کر کے آپ نہیں رہ سکتے، آپ خود غرض بن کے نہیں رہ سکتے کہ آپ صرف اپنی ذات کی فکر میں جئیں اور آپ کو ہوش نہ ہو کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ. اور چونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں، بہت ہی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے اور بہت ہی محنت کا. دین پہ خود عمل کرنا جو ہے وہ پھر آسان ہوتا ہے، اس میں انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے. بس آپ کو نیند آ رہی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نیند کنٹرول کرتے ہیں. بعض اوقات نماز کا وقت ہے، اگرچہ اجازت ہے کہ کھانا کھا لے انسان، لیکن بعض اوقات اگر وہ کھانے پینے میں لگ جائے تو نماز جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو انسان باقی سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اپنی فریضے کو ادا کرتا ہے پہلے. تو یہ نفس کے خلاف جانا ہوتا ہے. ذاتی عبادات ساری ایسی ہوتی ہیں، اس میں نفس کے خلاف جاتا ہے انسان. لیکن
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں اپنے نفس کے خلاف جانے سے زیادہ یہ کام صبر کا تقاضا کرتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صبر مانگتا ہے. آپ جب کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی آگے بڑھ کے آپ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے، اذیت دینے لگتا ہے. اور پھر بھی آپ کو کیا حکم ہے کہ سامنے والا کچھ بھی کہے، آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے جو آپ کو کرنا ہے. تو اب یہ استقامت صبر کے بغیر نہیں آ سکتی. صبر جو ہے مخالفت کے جواب میں بھی، اور صبر جو ہے خود کو سنبھالنا بھی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو بھی اندر باہر سے مشکلات آئیں ان کو برداشت کرتے ہوئے جمے رہنا، اور دوسروں کی طرف سے خاص طور پر آنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پہ برداشت کرنا، اسے صبر کہتے ہیں. آپ بعض اوقات دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے، دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس موقع پر آپ کو اپنے آپ کو حق پہ جمانے کے لیے خود صبر کرنا پڑتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ کیا، اقامت صلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے، حوصلہ مندی کے کام ہے. عزم کہتے ہیں کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پہ کرنے کا ارادہ کرنا، کہ کرنا ہی کرنا، utmost determination، کہ کر کے ہی چھوڑنا. ولا تسعر، اور نہ تم موڑو، خدک، اپنے گال کو، للناسی، لوگوں کے لیے. اور الناس میں سارے ہی لوگ آتے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی نہیں. اور تسعر کا لفظ جو ہے یہ سعر سے ہے. سعر کہتے ہیں گردن میں کجی کو، گردن ٹیڑھی ہونے کو. اصل میں اونٹ کی ایک بیماری ہے جو اس کی گردن میں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے گردن ٹیڑھی ہو جاتی اور وہ سیدھا نہیں پھر دیکھ سکتا، وہ ایک طرف کوئی لگا رہتا ہے، تو اس سے اس کا منہ مڑ جاتا ہے. نہ تم منہ موڑ کر بات کرو لوگوں سے، یعنی اپنا گال یا منہ پھیر کے بات نہیں کرو. گال کا خاص چہرے کی بجائے بھی لفظ گال آیا ہے، کیونکہ چہرہ تو کافی بڑے حصے میں آ جاتا ہے، لیکن جو گال ہے اگر اس کو موڑیں گے، یعنی فیس سامنے کرنے کے بجائے گال کسی کے سامنے کر رہے ہیں، تو خود بخود کیا ہوگا، منہ مڑ جائے گا. یعنی بے رخی سے بات نہ کرو، بات کرتے وقت اپنا پوسچر اور اپنا انداز جو صحیح رکھو، سامنے دیکھ کے بات کرو. للناس، لوگوں سے. اور اس میں اپنے پرائے، دوست، رشتہ دار، غریب، امیر، فقیر، مسکین، سب آتے ہیں. الناس میں سبھی آ جاتے ہیں. ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اتراتے ہوئے. شدت کی خوشی سے اترانا مرح کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا فرح، اور ایک ہوتا ہے مرح، ناز سے چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، مختال، مغرور کو، اترانے والے کو، فخور، فخر جتانے والے کو. اللہ کسی اترانے والے، خود پسند، فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. مختال کا لفظ خیل سے ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کی چال میں ایک خاص قسم کی اتراہٹ ہوتی ہے. اور اسی سے لفظ خیال بھی نکلا ہے. خیال کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور اصل چیز کے دیکھنے کے بعد جو اس کی صورت دماغ میں رہ جاتی ہے. یعنی حقیقت نہیں ہوتا وہ، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک تصویر ہوتی ہے حقیقت. مثلا آپ نے کسی کو دیکھا، اب آپ کو اس کا خیال آ رہا ہے، تو وہ آپ کے خیال میں ہے، اس کا وجود نہیں ہے دماغ میں. ٹھیک ہے، یہ خیال ہوتا ہے. تو مختال کون شخص ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں لیکن بن رہا ہوتا ہے. یعنی خیالی دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی امیجنیشن میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھے ہوئے ہوتا ہے. یعنی دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، خود پسند ہوتا ہے. اور فخور، جو پھٹ پڑے. فخر کس کو کہتے ہیں؟ کل فخار، بجنے والا.
وہ جو بجنے والی مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کو جب پکا دیا جاتا ہے، جیسے ٹھیکری پک جاتی ہے، ٹھیکری کو کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے، کھنکتی ہے وہ. تو فخور وہ شخص ہوتا ہے جو کھنکتا رہتا ہے، یعنی اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح، بول کے، بج کے، شیخیاں بگار کے، اترا کے، اپنے منہ میاں مٹھو بن کے، دوسروں پر اپنی برتری جتا کے، یعنی دوسروں پر بھی وہ فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ ویو چینج ہو جاتا ہے نا گال موڑنے سے. تکبر کے علاوہ مختال کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت کرے، خود کو بڑی چیز سمجھے، خود کو ان سے بہتر سمجھے، ہر ایک کو رگیدے اور ان کے مقابلے میں اپنی تعریف یا اپنا مقام بڑھا چڑھا کے پیش کرے، جس کو ہر دوسرے رشتہ دار میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں خامیاں نظر آئے اور ان کی خامیوں کو خوب اجاگر کر سکے، اور ان کے مقابلے میں اپنے طریقہ زندگی کو، اپنے طرز عمل کو بڑھ چڑھ کے بیان کرے، ہر جگہ اپنی تعریفوں کے خود ہی پل باندھنا شروع کر دے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب یہاں ایک انتہائی بد اخلاق شخص کی تصویر کھینچی گئی. آپ بھی امیجنیشن سے کام لیجئے. بات کرے تو منہ موڑ کے، سامنے نہیں دیکھے، چلے تو اکڑ کے، اور اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی خوابوں میں مغرور، مرضی سے بات کرے، اور جب کرے تو کسی کو خاطر میں نہ لائے، ہر ایک پہ تنقید اور اپنی تعریف. ایسا کردار اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. سورۃ الاعراف آیت 13 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا، ابلیس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو، چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو. سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آہستہ، نرمی سے، آرام سے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 37 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اترا کے نہ چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، جتنے مرضی پاؤں مارو زمین نہیں پڑتی، اور جتنے چاہے تم ایڑیاں اٹھا کے، اکڑ کے، گردن اٹھا کے چلو، تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. تو بات یہ ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو ان خرابیوں سے پاک کرے، اپنے سے ان منفی باتوں کو نکالے. تب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم ایک طرف اپنے بیٹے کے اندر پازیٹو اور عمدہ اور اچھا اخلاق پیدا کر رہے، اور دوسری طرف نیگیٹو اور ناپسندیدہ اور بد اخلاقی کی باتیں اور چیزیں جو ہیں وہ ان سے نکال رہے ہیں، ان کو دور کر رہے ہیں، ان سے نفرت دلا رہے ہیں. اور آپ انداز دیکھیے لقمان حکیم کا، وہ یہ نہیں کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم یہ کرو، لوگ کیا کہیں گے اگر تم ایسا کرو گے. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. کیا خوبصورت انداز ہے. تربیت کا جو انداز ہے کس قدر عمدہ انداز ہے. ان اللہ لا يحب، کیونکہ جب بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت اس کو نظر آنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر وہ کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. ماں باپ اس کی نظروں میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی وہ پرواہ نہیں کر سکتا، اور برادری رشتہ داروں کا اس کو کوئی خوف نہیں، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے اندر ہے اور اللہ کو واقعی بڑی چیز سمجھتا ہے، تو بہت سی خراب چیزیں چھڑانے میں یہ ایک بہت کارآمد اور مفید ہتھیار ہو سکتا ہے. اللہ کی محبت اور عظمت اور اللہ کی قدرت کا احساس دل میں پیدا کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو بہت سی مصیبتوں سے خود ہی جان چھوٹ جاتی ہے. یعنی پھر آپ کو ہر دم چوکیداری نہیں کرنی پڑتی اور ہر وقت بہت کچھ کہنا نہیں پڑتا. اور پھر ایک اور بات یہ کہ یہاں پر ظاہری حال حلیے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، بات کرنے کے انداز پر بھی تربیت کی گئی. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چال کو بھی درست کیا گیا. یعنی ہمیں بچوں کی تربیت کرتے وقت ان باتوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ بول کس طرح رہیں،
چل کس طرح رہے. اور پھر جو موٹیویشنل فیکٹر ہے وہ قریب کی بجائے دور کو رکھا گیا. یعنی دور سے مرادی کہ جو اللہ کی ذات ہے جو بظاہر مشاہدے میں نہیں آتی، اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی. اور پھر یہ کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا اخلاق. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ نہیں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ. تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو سب کے ساتھ اچھا ہو، اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے جس کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی کہ ایک فرینڈلی ہو، سب کے لیے اچھا کرنے والا ہو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے تو میں بڑوں کا ہی قصور کہوں گی کہ بڑے جب کسی بچے سے ملتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں دیتے، خود سلام نہیں کرتے، وہ کہتے بچے ہی ہیں نا، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے بچوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، بچوں کو امپورٹنس دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، بچے مسجد جائیں یا بچے کسی دینی حلقے میں جائیں یا بچے کسی کے گھر جائیں تو عموماً بڑے لوگ آپس میں گلے ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلکم کرتے رہتے ہیں، بٹھاتے رہتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں. لیکن بچے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ چاہے وہ بچے ہیں، ایکولی امپورٹنس دینی چاہیے، ان کی بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے بڑے سب فیملی کہیں ملنے کے لیے گئے، بڑوں نے کھانا بھی کھایا، باتیں بھی کی، سب کچھ کیا، اور بچے کھیلنے میں لگے رہے، گھر آ کے کہتے ہیں ہم نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تھا. یعنی وہ ایک آدھ دفعہ ہانک دی، اچھا آ جاؤ بچوں یہ کر لو، اگر نہیں تو پرواہ نہیں. یعنی وہ جو اہمیت ہوتی ہے ایک، یا جو عزت دینا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. جب بڑے بچوں کو نہیں دیتے تو بچے بھی نہیں سیکھتے کہ انہیں بھی کسی کو عزت دینی ہے یا ان کو بھی کسی کو مقام دینا ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کوئی بھی ہو، کئی راہ چلتا بندہ بھی ہو، اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس سے بھی عمدہ طریقے سے بات کرو. کسی ایج کے بچوں کو بھی اگر آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں گے، آپ محبت دینا شروع کریں گے، آپ توجہ سے ان کی بات سنیں گے تو وہ خود بخود واپس وہ چیزیں سیکھتے جائیں گے. بچے جو کچھ سیکھتے ہیں بعض اوقات فوری طور پر اس کا رسپانس نہیں دیتے، اسی لیے ہمارا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے ان کو کیا پتا، یہ نہیں کریں گے، یہ ان کو نہیں سمجھ، یہ ان کو نہیں ضرورت، کیونکہ وہ فوری طور پر ویسا نہیں کرتے جیسے ہم چاہتے ہیں. کسی بڑے کو اگر ہم کچھ کہیں گے تو وہ ویسا تھوڑی دیر میں ہی بن کے دکھا دے گا، لیکن بچے مرضی کرتے ہیں نا، جب ان کا دل ہوگا پھر وہ نکلنا یا اگلنا شروع کریں گے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، سکھاتے جائیں، بتاتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں نکلنے لگیں گی، وہ سامنے آنے لگیں گی. تو وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال درمیانی رکھو. چال پہ دوسری بات کی، پہلے بھی ایک بات کیا کہ اترا کے نہ چلو، اور پھر میانہ روی اختیار کرو. قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیانہ چال چلنا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھو، بہت لاؤڈ نہ ہو. غض کا لفظ جو ہے غض بصر کے لیے بھی آتا ہے، نگاہیں پست رکھنے کے لیے، اور اسی طرح آواز پست رکھنے کے لیے آتا ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، صوت الحمیر ہوتی ہے، جس کا پہلا زفیر ہوتا ہے اور آخری شہیق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ گدھے کی آواز سن کے ویسی نقل اتارنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ویسا ہی سٹائل اور ویسے ہی ایک زندگی میں عادت آنے لگتی ہے. تو ایسے موقع پر پناہ مانگو کہ یا اللہ کہیں یہ گدھے والی عادت یا اس کا کوئی اثر ہماری ٹون پہ نہ ہو جائے. کیونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا کہ وہ جیسی آواز سنتا ہے یا جیسی کوئی ٹون کسی کی سنتا ہے تو ویسے ہی اس کی نقل اتارنے لگتا ہے. اور یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا بچہ اگر گدھے کی نقل اتارے تو ہم تالیاں بجائیں گے کہ واہ کتنا اچھا نقال ہے. یعنی اور انکریج کرتے ہیں الٹی پلٹی حرکتوں پہ، خود خوش ہوتے ہیں اور اس کو اور شے دیتے ہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ،
یعنی باقاعدہ بعض آپ دیکھیں گے کہ ایسے کمپٹیشن یا پارٹیز وغیرہ میں اچھا اب گدے کی آواز سناؤ، اب بکری کی آواز سناؤ، آپ کتے کی آواز سناؤ. چھوٹے بچوں سے بھی بعض اوقات کہتے ہیں یہ چڑیا جیسے بول سکتے، طوطے جیسا بول سکتے، فلاں جیسا، بس ایسے فن. تو چلے چڑیا طوطے کی بات تو اور ہے، مگر گدے اور کتے کی آواز تو نقل کے قابل نہیں ہے. مقصد فی مشیک. اب درمیانہ چال کیا ہوتی ہے؟ درمیانہ چیز کس کو کہیں گے اور وہ کس اعتبار سے درمیانہ ہوگی؟ یعنی اگر انسان عام روزمرہ روٹین میں گھر میں کام کر رہا ہے یا باہر کہیں جا رہا ہے تو آرام سے چلے، لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، ایسی جگہ پہ آپ چل رہے ہیں کہ سب دوڑ رہے ہیں، تو وہاں آپ کہیں کہ نہیں، میں نے قرآن میں پڑھا تھا درمیانہ چال چلتے ہیں، تو سارے آپ کو کچلتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. تو درمیانہ سے مراد کیا ہے کہ جس مناسبت سے آپ جہاں چل رہے ہیں اس اعتبار سے کیا چلنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ رفتار اور پیس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح آواز میں بھی پست رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ سامنے والا سن ہی نہیں پا رہا اور آپ کے نہیں قرآن میں لکھا پست رکھو اس لیے میں اس سے زیادہ اونچا نہیں بولوں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا والیوم اتنا ہو کم از کم کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے. بعض اوقات آپ ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں خاموشی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کی بھی بات بھی دوسرے کو سمجھ آ جاتی. بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جیسے کسی آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی والیوم میں بات کریں تو دوسرے کے پلے کچھ نہ پڑے اور اس کے لیے اریٹیشن کا سبب ہو. تو ایسی صورت میں حسب موقع، حسب حالات انسان اپنی چال اور آواز کی جو رفتار ہے یا پیس ہے یا پچ ہے یا والیوم ہے اس کو گھٹا بڑھا سکتا ہے. وہ وہاں مقصد اس ماحول کے اعتبار سے شمار ہوگا، نہ کہ ہم ایک نمبر پہ اپنے آپ کو فکس فٹ کر لیں اور وہ نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، ایمرجنسیز کے مواقع پر بھی جب بعض اوقات کوئی ایک شخص دوڑنے لگتا ہے اور ایک ہراس پیدا ہو جاتا ہے تو سب دوڑنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر اس وقت بھی انسان سنبھل کے رہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی عافیت ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں اور ہم نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور خود کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں. ہر سال رمی پر پوری دنیا کے سامنے ہم شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کتنے سو مریں گے اس طرح. صرف جہالت ہے اور اپنی ناسمجھی ہے، کیونکہ وہ تو ایک روٹین میں فریضہ حج ادا کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان سب باتوں کی جڑ میں کیا ہے، ان سب خرابیوں کی. کیونکہ یہاں پر پچھلی آیت میں تو صاف طور پہ منع کیا گیا، یہاں پھر کچھ نصیحت ہے کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور پھر بدترین آواز کی پہچان بتائے گی کہ وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی طرح بولنا یا چیخ چلا کے بات کرنا یا چلتے ہوئے پاؤں گھسیٹنا اور شور ہنگامہ کرنا، ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو یہ بد اخلاقی سکھاتی یا بد اخلاقی پہ مجبور کرتی؟ سیلف پروجیکشن یا پھر وہی بنیادی طور پر تکبر، مختالن فخور ہونا. کیونکہ مختالن فخور ہوتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے کہ اسے دوسروں کو اپنی اذیت سے بچانا ہے. بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جس میں انسان خود تو تکلیف اٹھاتا ہے، ایسی عادات سے دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اگر آپ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، شور ہنگامہ کر رہے ہیں، ایک ٹیلی فون سنتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہم اتنی اپنی آوازیں لاؤڈ کر لیتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی کو کہنے کہلانے کی تو ایک شور مچا دیتے ہیں. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ یعنی کسی مجلس میں ہوتے تھے یا مل جل کر کسی موقع پر آپ اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی ایزی گوئنگ تھے. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی،
درست کا کیا مطلب ہے؟ کھردری اور سخت، یعنی آرام سے بات کرتے تھے، نہ آپ شور مچاتے تھے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ بخل کرتے تھے۔ جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، یعنی اگنور کر دیتے تھے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے۔ اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو، یعنی کھانے میں یا کسی کی بات میں یا کچھ، دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے۔ تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دی تھی، تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی: جھگڑنا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔ یعنی بیکار کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، کسی سے آپ جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز بنا کے پیش کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.